مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاءت رسولهم بالبینات وبالزبور والکتاب المنیر صدق اللہ۔ میرے سنی بھائیوں، ہم نے کل جو ہے مختصر انداز میں جو ہے ہمارے رب تبارک و تعالی کا ذکر کیا تھا۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پروردگار دو عالم نے جب اس تمام اپنی کائنات کو جو ہے خلقیت سے نوازا، جب اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس تمام کائنات کو بنایا، زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے اس نے اپنے مقدس پاک بندوں کو بھیجا، جس جماعت کو آپ اور ہم انبیاء رسول کرام کے نام سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انسان تو ہے پر آپ کے اور میرے طرح نہیں۔ یہ اور لوگ ہیں جو نبیوں کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، نہ ہم ان کے جیسے ہیں نہ وہ ہمارے جیسے ہیں، لیکن ہاں بشر ضرور ہے، لیکن ہم سے بہتر بشر ہیں۔ زمانے کی ضرورت تھی کہ بشر ہی نہیں، ہیومن سوسائٹی کیسے آئے وجود میں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے اس دنیا میں بھیجا۔ مشیت الہی اس طرح سے چلی کہ آپ کو ایک ساتھ دو بچے ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ پھر دوسری بار بھی جب اس طرح سے ہوتا تو پہلے بار کے لڑکے کا دوسری بار کی لڑکی سے اور پہلے بار کی لڑکی سے دوسری بار کی لڑکا سے نکاح ہوتا۔ ان کے نکاح سے پھر اسی طرح سے جو ہے اور آگے انسانیت کو جو ہے بڑھاوا ملا اور مخلوق پھیلتی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دیے ہوئے کاموں کو پورا کیا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو اپنی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے معجزات دیے۔ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو ہماری عقلوں میں نہ آئے، جو نارمل سچویشن کے خلاف ہو، اسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ یہ ایک نبی کو جو ہے اس کی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک عظیم تحفہ اور ایک نعمت ہوتی ہے، جو انبیاء اسے استعمال کر کے لوگوں کو جو ہے رب کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے اور اپنی نبوت کا اعلان کیا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کا کام پورا ہوا، آپ تشریف لے گئے، اسی طرح زمانہ آگے بڑھتا گیا تو شیس علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، پھر زمانہ آگے بڑھا تو ثانی آدم حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کی جلوہ گری ہوئی۔ آپ کا نام جو ہے یشکور یا عبد الغفار تھا اور آپ کا لقب جو ہے یہ نوح تھا۔ ایک طویل عمر کو آپ نے پایا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر جو ہے 1050 سال تھی۔ الملفوظ میں اعلیٰ حضرت نے جو ہے 1600 تک بتایا ہے، واللہ تعالی عالم۔ اور آپ کی تبلیغ سے جو ہے تقریباً 80 افراد نے جو ہے ایمان لایا۔ جب رب کی طرف سے آپ کو یہ بات پتہ چلی کہ اب اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور طوفان کو آنا ہے، کشتی تیار کر کے آپ جو ہے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے نکل گئے۔ طوفان برپا ہوا، ہر طرف پانی پھیلا۔ آپ جو ہے 6 مہینے کے بعد آپ کی کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ وہیں سے پھر جو ہے آپ ہی کے 3 بیٹوں سے جو ہے پھر انسانیت کی جو ہے نسلیں چلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں، اور جو لوگ کشتی پر تھے ان کی جو ہے نسلیں نہیں بڑھی۔ زمانہ بیتتے گیا اور اللہ تبارک و تعالی کا وہ نبی جس کو اس نے خلیت کا تاج پہنایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جلوہ گری ہوئی۔ نمرود بادشاہ کی عقل کو ٹھکانے لگانے کے لیے، رب تبارک و تعالی کی وحدانیت کو جو ہے پھیلانے کے لیے آپ کی جلوہ گری ہوئی۔ آپ جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کا ذکر جو ہے کافی وقت سے سنتے آئے ہوئے ہیں
کہ کیسے کیسے اللہ نے ان سے کتنے امتحان لیے اور ہر امتحان میں وہ ثابت قدم رہے۔ زمانہ بیتتے گیا، آپ کی نسل میں جو ہے 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء تشریف لے آئے، اسی لیے آپ کو جو ہے ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ زمانہ بیتتے گیا، موسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، نمرود آپ نے جو ہے فرعون بادشاہ کی عقل کو ٹھکانے لگایا، اسے جو ہے رب کی طرف بلایا، لیکن افسوس اس نے جو ہے اپنے کفریات کو نہیں چھوڑا اور وہ جو ہے ہلاکت میں پڑ گیا۔ زمانہ بیتتے گیا اور جو ہے پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے جو ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ کو روح اللہ کہا جاتا ہے، آپ کو جو ہے کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے انبیاء، ایسے نبی گزرے ہیں جن کی شان جو ہے بہت بلند و بالا ہے۔ آپ بھی یہاں رہے، تبلیغ کی، لوگوں کو دین متین پھیلایا۔ آپ کے کچھ خاص معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ جو ہے غیب کی خبریں دیا کرتے تھے۔ آپ بچوں کو یہ باتیں بتاتے تھے تو بچے گھر جا کر کے اپنے ماں باپ سے یہ بات کہتے تھے، تو ان کے ماں باپ جو ہے انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور بچوں کو جو ہے آپ کے پاس آنے سے منع کیا۔ جب بچے آنے نہیں لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن نکلے دیکھنے کے لیے، ایک گھر گئے، پوچھا بچوں کے بارے میں تو ان لوگوں نے کہا نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا اندر کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ خنزیر ہے کر کے۔ آپ نے کہا خنزیر ہی ہوں گے۔ جب آپ چلے گئے اور ان لوگوں نے جب دیکھا اپنے بچوں کی طرف تو وہاں پہ جو ہے بالکل خنزیر تھے، اس بات سے لوگوں نے اور آپ سے دشمنی کی۔ تب آپ کو حضرت مریم اپنے ساتھ لے کے کہیں اور چلی گئی۔ آپ وہاں بھی لوگوں کو جو ہے دین کی طرف بلاتے، رب کی وحدانیت کا ذکر کرتے، اپنی نبوت کا اعلان کرتے، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلاتے۔ آپ کے جو دشمن تھے ان لوگوں نے جو ہے کئی بار ایسی کوشش کی جس سے آپ کو جو ہے تکلیف پہنچائی جا سکے، اور ایک بار ان کی پلاننگ کے تحت ایک تتیانوس نامی شخص کو جو ہے ان لوگوں نے منتخب کیا کہ تو جا کر کے اس کام کو انجام دے۔ تتیانوس جب آپ کے حجرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھتا ہے کہ آپ کو جو ہے اوپر آسمانوں کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ جب یہ باہر آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا عیسیٰ ہمارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے لوگوں سے کہا کہ میں ہی ہوں، لیکن ہوا یہ کہ اللہ نے جو ہے اس کے چہرے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دیا تھا، تو لوگوں کو لگا یہی عیسیٰ ہے اور اس نے ہمارے ساتھی کو کچھ کر دیا ہے، جس کے عوض میں آپ کو جو ہے ان لوگوں نے سزائیں دینے کی کوشش کری۔ اس میں وہ جو ہے تتیانوس ہلاک ہوا، بعد میں اسے گھر والوں نے پہچانا اسے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے آسمانوں کی طرف۔ انشاءاللہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر آپ بھی ظاہر ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے ایسٹ مینارے پر آپ اتریں گے فجر کے وقت، امام مہدی نماز پڑھانے جاتے رہیں گے۔ آپ جب آئیں گے تو آپ کو وہ کہیں گے، پر آپ جو ہے شریعت مصطفی کی امپورٹنس بتاتے ہوئے امام مہدی کو جو ہے امامت کرنے کہیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک بڑا کئی سو سال زمانہ بیتتے گیا کہ دنیا میں اس وقت کوئی انبیاء بظاہر لوگوں کے سامنے نہیں تھا۔ اب منشاء الہی اس کام کو انجام دینے والی تھی کہ جس کے لیے ان سارے نبیوں کو بھیجا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام آتے تو لوگوں سے کلمہ پڑھاتے تھے، اے لوگوں بولو لا الہ الا اللہ، آدم خلیفۃ اللہ۔ نوح علیہ السلام لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ ان سب نبیوں کو بھلے امت کو کلمہ کچھ اور پڑھانا پڑتا، پر جب خود پڑھتے تو یہی پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت نے کروٹ لی اور حضرت عبد المطلب کے گھر اما آمینہ کی بطن مبارک سے جو ہے 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو
میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ حضور نبی کریم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ بچپن آپ کا پاک اور صاف رہا، جوانی کے عالم میں بھی جب آئے تو انسان کو کس طرح سے دوسرے انسانوں سے پیش آنا چاہیے، یہ آپ نے جو ہے لوگوں کو درس دیا۔ آپ نے جو ہے اپنے رشتہ دار اہل و عیال کا خیال رکھا، بیماروں کی تیمارداری کی، لوگوں کے مال کے امین ہوئے، سچے بنے رہے، مسافروں کا خیال رکھا اور انسانیت کو انسانیت کا درس دیا۔ اور 40 سال کی عمر مبارک جب پہنچی تب اس کام کو جو ہے پورا کرنے کا وقت آیا کہ ایک پہاڑ پہ ایک غار میں جب آپ جو ہے عبادت الہی میں مشغول تھے کہ فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ وہاں سے یہ جو کام آگے بڑھا، آقا نے پھر دھیرے دھیرے جو ہے اپنی نبوت کا اعلان شروع کہا۔ مکہ کے وہ کافر اور مشرک لوگ جو حضور کو امین اور صادق مانتے تھے، جانتے تھے کہ ان سے سچا کوئی نہیں، پر جب نبی کریم نے اپنی نبوت کا ان سے اعلان کیا اور انہیں کلمہ پڑھنے کی تاکید کی تو یہی لوگ جو ہے اب مکر گئے۔ مصطفیٰ کریم نے پھر بھی لوگوں سے جو ہے اپنی نبوت کا کام منوانا چالو رکھا۔ آپ کی تبلیغ آگے بڑھی۔ حضرت صدیق اکبر، اماں خدیجہ، مولا علی جو ہے اسلام قبول کر چکے۔ دھیرے دھیرے اور صحابہ جو ہے اسلام قبول کرنے لگے۔ آقا نے رب کی مرضی میں جب تک رب نے چاہا مکہ مکرمہ میں رہے، وہاں دین کا کام کرا، حکم الہی ہوا، ہجرت کیا اور جو ہے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے۔ ایک عظیم جماعت جس کو ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں، اس جماعت کو فارم کیا۔ اس میں عشرہ مبشرہ بنایا، اس میں خلفۂ راشدین بنایا، اس میں بدری جماعت بنایا، اس میں احد کی جماعت بنایا، انصار کی جماعت، مہاجرین کی جماعت، اصحاب صفہ کی جماعت۔ اس طرح سے نبی کریم نے جو ہے اپنے ان صحابہ کو تیار کرا اور اپنے ان اصحاب کو بھی جو ہے ایسا درس دیا کہ دنیا میں آج ان کی مثل کوئی نہیں ملتا۔ ایک دوسرے سے صلہ رحمی، ہمدردی، محبت اور دین کے لیے جب نکلنا پڑا تو چاہے اپنے مال سے، اپنے آل سے، اپنی جان سے جس طریقے سے بھی خدمت کرنی پڑی اس خدمت کو جو ہے آپ نے انجام دیا۔ صحابہ کی جماعت نے جو ہے ایک ایسی مثال قائم کری، ایک بردرہوڈ کی ایسی جو ہے انہوں نے مثال رکھی کہ آج اگر ہم اسے اپنا لیں تو معاشرے میں کئی ساری خرابی جو ہے وہ مٹ جائیں گی۔ حضور نے جو ہے لوگوں تک قرآن مبارک جیسی ایک مقدس کتاب کو لا کر دیا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ہمارے لیے پرانے نبی، پہلے کے انبیاء کرام کے جو ہے قصوں کو باقی رکھا، ہمارے لیے احکام نازل کرے۔ اور جب حضور نے یہ سارا کام کر لیا تو الیوم اکملت کی آیات کو نازل فرما کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جو دین مصطفیٰ کریم لے آئے تھے وہ دین اب پورا ہو چکا، اور وہ وقت آ گیا کہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے اس دنیا سے بظاہر جانا پڑے گا۔ 63 کی آپ کی عمر رہی تقریباً ہوگی کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی تکلیفیں شروع ہوئی اور آپ جو ہے ایک شدت والے سر کے درد میں جو ہے آپ کو وہ ہوا کرتی تھی۔ آپ اسی اثناء میں جو ہے لوگوں کو جو ہو سکے وہ واعظ و نصیحت کرتے، اپنے گھر میں جو کچھ پڑا تھا وہ مال کو خیرات کرنے کی اماں عائشہ کو تاکید کرتے، یہاں تک کہ بار بار پوچھتے بھی، اور جب اماں عائشہ سے دیری ہوئی تو آپ نے خود جو ہے اس کو صدقہ کر دیا۔ لوگوں کو نصیحتیں کی اور رب کی منشا کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق آپ نے جو ہے اس دنیا فانی کو جو ہے الوداع کہا اور دنیا بقا کی طرف آپ کی تشریف آوری ہو چکی۔ آپ نے ہمارے لیے اپنی شریعت کو چھوڑا، اپنے صحابہ کی کردار کو چھوڑا،
اپنی مقدس اہل بیت اطہار کو چھوڑا اور اپنی جو ہے سیرت طیبہ کو ہمارے لیے جو ہے ایک سورس آف ہماری لائف کی ایک سورس کو بنا، ہماری جو ہے جینے کے لیے ایک سورس پیدا کیا اور ہمیں بتایا کس طریقے سے ہمیں دنیا اور دین دونوں کو ساتھ میں ملا کر کے چلنا چاہیے۔ مصطفیٰ کریم کی تشریف آوری کے بعد کیا معاملات ہوئے، انشاءاللہ یہ ہم کل کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔